بچوں یہ 24 جولائی 2020 کا پارٹ سیکنڈ ہے۔ ہم کر رہے ہیں سیاق و سباق اور تشریحات سبق امتحان کی۔ پہلے پیراگراف کی بچوں ہم تشریح کر رہے تھے۔ میرا سابقہ تجربات کا نچوڑ ہے کہ امتحان میں انسان پاس ہو جاتا ہے یا فیل۔ اگر خدا نخواستہ اس سال فیل ہو گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگلے سال پھر امتحان دے دیں گے۔ دراصل امتحان ان طالب علموں کے لیے بے حد خوفناک بن گیا ہے جو امتحان کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جو ہی امتحان کے دن قریب آتے ان کے ہوش و حواس اڑ جاتے اور دماغ پریشان ہو جاتے اور کمزور ذرا سی صورت نکل آتی۔ لیکن مجال ہے کہ میں بقلم خود کبھی پریشان ہوا اور نہ ہی مجھ پر کبھی امتحان کے خوف کا اثر ہوا تھا اور نہ ہی اب ہے۔ لیکن مجھے تو امتحان کے اختتام کا بے حد افسوس ہے، کیونکہ میں تو امتحان کے دنوں سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ یہ وہ خوبصورت اور پرمسرت دن ہوتے ہیں کہ امتحان دینے والے امیدواروں کا ہجوم ہوتا ہے، نئے نئے لوگوں کے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان سے نت نئے خیالات کے تبادلے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو صرف امتحان کے دنوں میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن جس سے میرا دل کبھی بھرتا ہی نہیں۔ میرا جی تو چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہی ہوتا رہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے اور اسے یاد کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ بچوں ہم کریں گے اگلے پیراگراف کی تشریح۔ بچوں اسی پیج پہ اگلا پیراگراف ہے تشریح کے لیے۔ لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا۔ صداقت نامہ، اجازت نامہ یا سچائی نامہ۔ اب کیا تھا، والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے یعنی کہنے لگے کہ اب آپ نے پڑھنا ہے۔ مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں۔ طنزیہ معنوں میں لکھا ہوا ہے شرارتی اور چلاک ذات شریف۔ ایک بڑھیا اور بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے۔ بڑھیا اور بوڑھے سے مراد ان کے والدین ہیں۔ میں نے تقاضا شرط رکھی کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں، علیحدہ الگ۔ بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، لیکن تابق ہے کہاں تک، ہیلے بہانے۔ بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلا۔ دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا۔ لیمپ روشن کر کے رات آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ خلل، مداخلت۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، آئندہ کوئی مجھے دکھ نہ کرے۔ تنگ۔ بچوں زیر تشریح پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ والد محترم کی خواہش تھی کہ میں قانون کی تعلیم حاصل کروں، چنانچہ میں نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے قانون کی کلاس میں داخلہ لے لیا۔ قانون کا کورس 2 سال کا تھا اور یہ عرصہ میں نے خوش و خرم بڑے مزے میں گزار دیا۔ میرا روزانہ کا معمول تھا کہ شام کے وقت باقاعدہ کلاس میں پڑھنے کی بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتا۔ یوں ہی 2 سال کا عرصہ ہنسی خوشی گزر گیا۔ قانون کی تعلیم مکمل ہو گئی تو کالج والوں نے امتحان کی اطلاع دی اور ساتھ ہی مجھے وکالت کے امتحان میں شرکت کا سرٹیفکیٹ بھی بھجوا دیا۔ جو ہی میرے والدین کو میرے امتحانات کے بارے میں علم ہوا تو انہیں میری تیاری کی فکر دامنگیر ہو گئی اور وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئے کہ امتحان کی تیاری بھرپور اور مکمل ہونی چاہیے۔ مگر میں بھی کسی سے کم نہ تھا۔ بوڑھے ماں باپ کو خوش فہمیوں میں رکھنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔
فوراً میں نے ان سے علیحدہ کمرے کا مطالبہ کر دیا تاکہ تنہائی میں بیٹھ کر یکسوئی سے تیاری کر سکوں۔ چونکہ بچوں کے شور و غل اور ہنگاموں میں پڑھائی ناممکن ہے، اس لیے پڑھائی کے لیے الگ کمرے کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ چند روز تو ایسے ہی ہیلے بہانوں سے گزارنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن آخر کب تک؟ اماں نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر کے میرے حوالے کر دیا۔ کمروں کے دروازوں میں شیشے لگے ہوئے تھے، ان پر گوند سے کاغذ چپکا دیے۔ میں اپنے کمرے کا لیمپ ساری رات روشن رکھتا تاکہ والدین سمجھے کہ میں خوب محنت اور پڑھائی میں مصروف ہوں۔ اگر کوئی میرے کمرے کے قریب آ کر مجھے آواز دیتا تو میں اسے ڈانٹ کر کہتا کہ تم جان بوجھ کر میری پڑھائی میں خلل اندازی کر رہے ہو اور آئندہ احتیاط کی جائے، مداخلت سے پرہیز کیا جائے۔ اور اگر کوئی اس بات پر ناراض ہوتا کہ صبح کے وقت آواز دینے پر تم نے جواب کیوں نہیں دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم سو رہے تھے، میں صاف انکار کر دیتا اور بہانہ بنا کر لاجواب کر دیتا کہ میں پڑھائی کے وقت جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اس سے پڑھائی میں حرج ہوتا ہے، اور آئندہ بھی کوئی مجھے خواہ تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بچوں، یہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ مضمون ہے جس میں مضمون نگار اپنے گھر والوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ نادان اور ناسمجھ وہ خود ہے، کیونکہ جتنا اس کا نقصان ہو رہا ہے اس سے کہیں کم اس کے والدین کا نقصان ہے۔ تو آئیے بچوں پڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی تشریح۔ اسی پیج نمبر 71 پہ ہے اگلا پیراگراف۔ پہلے ہم پیراگراف پڑھیں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ قصہ مختصر درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ گئے۔ گو یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ اول تو امداد غیبی، دوسرا پرچوں کی الٹ پھیر۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا چلوں۔ امداد غیبی سے مراد امیدوارانِ امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے جو ایک کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے یا عند الموقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ پرچوں کی الٹ پھیر گو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو با امید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں۔ بچوں آئیے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ شرکت شمولیت، ہال ٹکٹ بچوں مراد ہے رول نمبر سلپ، امداد غیبی غیب کی مدد، الٹ پھیر عدل بدل، اصطلاح خاص معنوں میں نیک ذات نیک شخصیت، نگران کار نگرانی کرنے والا، عند الموقع خاص وقت پر، کم حیثیت معمولی، بامید انعام کی امید پر۔ ٹھیک ہے، تو بچوں آئیے اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ بچوں مصنف کہتے ہیں چنانچہ میری امتحان کی تیاری نہ ہونے کے باوجود بھی مجھے امتحان میں شرکت کی دعوت مل گئی اور امتحان دینے کا اجازت نامہ لے کر امتحان گاہ میں پہنچ گیا۔ اگرچہ میں نے پرچے کی تیاری بالکل بھی نہیں کی تھی، لیکن میں 2 وجہ سے پر امید تھا کہ کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ پہلی امید تو یہ تھی کہ شاید غیب سے مدد مل جائے، یعنی قدرت کی طرف سے کوئی ذریعہ بن جائے۔ دوسری امید پرچوں کی ہیر پھیر سے تھی۔ جن لوگوں نے کبھی امتحان میں شرکت نہیں کی وہ تدبیر اور تقدیر کے معاملے کو کم ہی سمجھیں گی، اس لیے میں خود ہی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ امتحان دینے والے امیدواروں کے نزدیک امداد غیبی سے مراد وہ مدد ہے جو امیدواروں کو ایک دوسرے سے مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شریف النفس نگران یا کسی خاص موقع پر کتاب سے مدد پہنچ جاتی ہے۔ اگرچہ پرچوں کی ہیر پھیر
بظاہر مشکل ہے لیکن قسمت ساتھ دے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بعض رحم دل اور غریب ملازم ایسے بھی مل جاتے ہیں جو انعام کے لالچ میں پرچہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ مایہ ناز ادیب مرزا فرحت اللہ بیگ اپنے مضمون امتحان میں یہ بتا رہی ہیں کہ امتحان میں کامیابی کے لیے جو شرط لازم ہے وہ صرف اور صرف محنت ہے۔ جو لوگ محنت سے گھبراتے ہیں اور دیگر آسان ذرائع سے کامیابی سمیٹنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں۔ جو بچے اپنے گھر والوں کو دھوکے میں رکھ کر کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے وہ امتحان میں ناکام و نامراد ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تاکہ کامیابیاں ہمارے قدم چوم سکیں۔ بچوں، وہ ایک پچھلی کلاسز میں آپ لوگوں نے شعر پڑھا ہوگا، اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب، اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب۔ بچوں، اسی پیغام کے ساتھ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، لہٰذا کل ہم ایک پیراگراف کی تشریح کریں گے اور باقی کل کا ٹاپک کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔